السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 40۔ ایک بہت اہم نصیحت کرتا ہوں، سلف صالحین کے یہاں معمول تھا، اور جن کی حکومتیں جنہوں نے حکومتیں بنائی ہیں، مثلا محمود غزنوی ہے یا صلاح الدین ایوبی ہے یا بنو امیہ، یا جو بھی جن لوگوں نے بڑی بڑی حکومتیں بنائی ہیں کئی سالوں تک، وہ سب سے پہلے اپنے فوجیوں کے اندر یہ جو دیندار حکمران تھے، ویسے بے دین حکمران بھی گزرے ہیں، وہ اپنے فوجیوں میں دیکھتے تھے کہ سارے کے سارے نمازی ہیں کہ نہیں۔ جیسے کوئی کمانڈر ان چیف ہوتا تھا تو اس کو جیسے احکامات دیے جاتے ہیں، اس وقت میں فوجیوں کو کھانا کھلانا، اس وقت میں فوجیوں کو سلانا، اس وقت میں پیریڈ کرنا، اسی طریقے پر ان کے ذمہ تھا کہ ان کی نمازوں کا رپورٹ بھی دو ہمیں، اور رپورٹ دیا جاتا تھا باقاعدہ، اور سب سے پہلے لکھا جاتا تھا نماز، یہ سب سے پہلے لکھا جاتا تھا۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ نمازوں کا بہت اہتمام کیجیے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، جو بڑی مظلوم ہے، جو چھوڑی جا چکی ہے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھا دیا ہم نے، علامہ اقبال کہا کرتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، کبھی امت کی یہ شان تھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، آ گیا عید لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عید لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز، انہوں نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، آج ہم کھانے پہ بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، معمولی مہمان آ گئے نماز چھوڑ رہے ہیں، ولیمہ ہے نماز چھوڑ رہے ہیں، خدا نخواستہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے نماز چھوڑ رہے ہیں، یا معمولی بہانہ ہے نماز چھوڑ رہے ہیں، بچوں کو پکنک کے لیے لے جا رہے ہیں نماز چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، آج ہم کھانے پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، دفتر پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتی ہے۔ اس امت کو جو نماز دی گئی ہے وہ پچھلے امتوں کے مقابلے میں بالکل نرالی ہے، اور آسمانوں پر بلا کر دی گئی ہے، اور بہت اہتمام سے دی گئی ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا ایمان والو جب بھی حالات آئیں جھیلنے کا سیکھو، اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، صبر کرنے کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ہمارے دین کا ہر عمل بہت قوت والا ہے اور بہت طاقتور ہے اور بہت وزندار ہے، اس میں سے نماز بھی ہے۔ اس لیے اس نماز کے مضمون کو بہت دھیان سے سننا۔ بہت حدیثیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر اپنے غلاموں میں سے جو نماز پڑھتا تھا اس کو ہدیہ دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو پیسہ لینے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا میں یہ نہیں دیکھتا، میں تو یہ دیکھتا ہوں یہ سجدہ کرتا ہے، بس میں تو یہ دیکھتا ہوں یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ وضو کر رہا ہے، بس باقی اس کے اندر کی نیت وہ اللہ جانے اور وہ جانے، میں تو اس وجہ سے اس کو ہدیہ دوں گا۔ یہ عبداللہ ابن عمر کا معمول تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ امن والو قیامت تک کی ہمارے آنے والی نسلوں میں اے اللہ کوئی بے نمازی پیدا نہ کرنا، کوئی فاسق پیدا نہ کرنا، کوئی فاجر پیدا نہ کرنا، کوئی شرابی پیدا نہ کرنا، اور کوئی لوٹی پیدا نہ کرنا، کوئی زانی پیدا نہ کرنا۔ ان بلاؤں سے اور ان آفتوں سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ میری ایک بات ذہن میں رکھنا، نماز چھوڑنے سے مصیبت نہیں آتی، مصیبت تو کبھی کبھی رحمت بھی ہوتی ہے، نماز چھوڑنے سے آفت آتی ہے، آدمی کا گھر ہی اجڑ جاتا ہے۔
مصیبت اور آفت، یہ دو جملے یاد رکھنا، مصیبت الگ چیز ہے، آفت الگ چیز ہے۔ اس کے بعد میں تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب